پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے لیے کون سا معجزہ لائے تھے؟ حقیقی نقصان اور گھاٹا کس چیز میں ہے؟ اور کفار جس طرح کا معجزہ طلب کرتے تھے، پروردگار عالم ویسا ہی معجزہ کیوں نہیں بھیجتا تھا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 سے 52 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ اور کفار عرب کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف صاف صاف عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مادی معجزات طلب کر رہے تھے، جیسے جناب موسیٰ کا عصا، ید بیضا وغیرہ، مگر اس بات سے غافل تھے کہ ہر زمانے کا معجزہ اس زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایک کلام اور گفتگو بنا۔ آیا قرآن مجید جیسا معجزہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے معجزے کا تقاضا کرنا ناشکری نہیں ہے؟ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہر دھرم لوگوں کی بہانے بازیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ طرح طرح کی معجزات دیکھنے کے بعد بھی اور معجزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہانے بازوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ان کا جواب دیتے تھے، کیونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا حکمت سے بھرا عمل ہے، نہ کہ بہانے بازوں کا کھلواڑ۔ نمبر 3، غفلت کو دور کرنے کے لیے خبردار کرنا اور ڈرانا خوشخبری اور امید دلانے سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انما انا نذیر، یہ نہیں فرمایا انما انا بشیر۔ نمبر 4، انبیاء کرام سیدھے طور پر اور صاف صاف خبردار کرتے تھے، اشارہ، کنایا یا شبہے کے ذریعے نہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 51 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ ایمانداروں کے لیے اس میں خدا کی بڑی مہربانی اور اچھی خاصی نصیحت ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کفار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے جیسے معجزوں کو طلب کر رہے تھے۔ یہ آیت انہی کا جواب ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید ایک جامع اور کامل کتاب ہے جو انسان کی تمام معنوی ضروریات کو پورا کرتی اور جواب دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی بھی رحمت ہیں اور اللہ کی کتاب بھی رحمت ہے، اور یہ لفظ نکرہ ہے اور تنوین کے ساتھ آیا ہے جو کہ عظمت اور بزرگی کی علامت ہے۔ نمبر 3،
قرآن مجید غفلت سے دوری اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی رحمتوں کو پانے اور اس کی یاد دہانیوں کو قبول کرنے کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ آئیے اب اس سورہ کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ تم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے خدا کافی ہے، جو سارے آسمان و زمین کی چیزوں کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی لوگ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آیت میں موجود نقطے کی طرف بھی غور کر لیتے ہیں۔ یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سبب اور ہر دھرم بہانے بازوں کے لیے سخت دھمکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا گواہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ہو رہی ہیں، اور ہر چیز کا حساب اللہ لے گا۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر مخالف کے ساتھ استدلال کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو خاموش ہو جائیں اور اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نمبر 2، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کر کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں دے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی ہے اور اس کی گواہی بھی دی ہے۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو ہر دھرمی اور بہانہ بازی کیوں؟ نمبر 4، ایمان اور معنویت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے دل لگا لینا کفر، باطل اور گمراہی کی راہوں میں قدم رکھنا ہے، جس کا نتیجہ حقیقی گھاٹا ہے۔ نمبر 5، کفار حقیقی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ہر نبی کا معجزہ زمانے کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے، لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ان کے زمانے کے حساب سے قرآن مجید تھا۔ ایمان اور معنویت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے دل لگا لینے اور کفر و باطل کی راہوں پر چلے جانے میں ہی حقیقی گھاٹا اور نقصان ہے۔ ضدی قسم کے کفار اپنی بہانے بازیوں سے کبھی باز نہیں آتے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا معجزہ طلب کرتے ہیں، لہٰذا پروردگار عالم ان کی طلب کے حساب سے معجزہ نہیں بھیجتا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔